الحمدللہ رافع الدرجات لمن خفض لجلالہ وفاتح البرکات لمن انتصب لشکر افضالہ والصلاة والسلام علی من مدت علیہ الفصاحۃ رواقہ وشدت بہ البلاغۃ نطاقہ المبعوث بالآیات الباہرۃ والحجج المنزل علیہ قرآن عربی غیر ذی وجہ وعلی آلہ الہادین الذین شہدوا الدین شرف وکرم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کھلا اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر کے وہ آئینے عشق و وفا کھلا بو بکر کے وہ آئینے عشق و وفا کھلا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی ارے فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے ارے عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھرائے تلاشی آج ہمارے ینگسٹرز کو ویسٹرن کلچر کا بھوت سوار ہوا ہے ان سے میں کہنا چاہوں گا مغرب میں مارا مارا نہ پھرائے تلاش علم ارے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی ارے منظر ذرا حسین کے کچھ کربلا سے لا منظر ذرا حسین کے کچھ کربلا سے لا میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قرآن پاک کی بہت معروف اور مشہور آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انسان کی یہ عادت ہے یہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے انسان جس سے امپریس ہوتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کو اپناتا ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے یہ نیچر ہے انسان کا لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کہیں گے کیسے میں ایک بات بتاؤں ہمارا ینگسٹرز ہے نا آپ کو کبھی کبھار ایسے لباس میں نظر آتا ہے بہت فٹ فاٹ لباس ہے بات ہی نہیں اتنا چست ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ سلا کر پہنا ہے یا پہن کر سلایا ہے نا اب ان سے پوچھو تم نے ایسا تکلیف دہ لباس کیوں چنا جسم پر تکلیف واقع ہو رہی ہے صحیح سے عبادتیں نہیں ادا کر پا رہے ہو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے اگر ان سے کہا جب بیٹھ جاؤ تو بہت مشکل ان کے لیے ہے نا اور اگر کرسی پہ بھی بیٹھیں گے تو ہوائی جہاز کے پر کی طرح پیروں کو آگے پھیلائے ہوئے اب ان سے پوچھو تم نے ایسا تکلیف دہ لباس کیوں چنا جس میں تکلیف واقع ہو رہی عبادت میں خلل واقع ہو رہا پھر بھی پہنے ہوئے ہو تو جناب والا بہت لمبا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے کسی ایسے کو فالو کر رکھا
انہوں نے خود کو کسی ایسے کے رنگ میں رنگا ہے جس نے ایسے لباس کو پہنا ہے بات یہ نہیں؟ تو نقل کرو، سلیکٹ کرو، لیکن نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو تم کس کی نقل کر رہے ہو، کیونکہ جو جیسا ہوگا وہ تمہیں وہیں لے کر کے جائے گا۔ نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کیا تم جنت کے مسافر کی نقل کر رہے ہو یا جہنم کی طرف جانے والے کی؟ اگر تم نے جنت کے مسافر کی نقل کی تو ان کے پیچھے چل کر کے تمہارا بھی جنت میں جانا طے ہو جائے گا، ورنہ تو جہنم کے خوفناک شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی زندگی میں نقل کرنے میں ہماری زندگی میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بات یا نہیں؟ نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کسی کی صبح بہت اچھی ہے تو دوپہر خراب ہے، کسی کی دوپہر اچھی ہے تو شام خراب، کسی کی شام اچھی ہے تو رات خراب، اور کسی کی نائٹ اچھی ہے تو مڈ نائٹ خراب، کسی کی مڈ نائٹ اچھی ہے تو لیٹ نائٹ خراب، کوئی مکمل نہیں۔ اگر نیپولین بہت بڑا بادشاہ اور جنگ کا ماہر ہے تو گھر میں کمزور، کوئی گھر میں مضبوط ہے تو باہر کمزور، کوئی مکمل نہیں۔ لیکن ایک زندگی ہے جو کامل بھی اور مکمل بھی، جس کی زندگی میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کجی ہے۔ اسی لیے تو رب نے ارشاد فرمایا کمی والی زندگی کو، نشیب و فراز والی زندگی کو، صبح اور شام کے فرق کی زندگی کو مت اپنانا، بلکہ اپنانا تو وہ پاکیزہ زندگی کو اپناؤ۔ یہ رب کا مشورہ ہے، یہ رب کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ، تو جب ہمارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی عمدہ نمونہ ہے تو ہم کسی فضول کی زندگی کو فالو کیوں کریں گے؟ ہے بات یہ نہیں؟ اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہی وجہ ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن کونین کے والی کی سیرت کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا، ہے بات یہ نہیں؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، میرے نبی کی زندگی تو اتنی کشادہ اور اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے نا کہ میرے نبی کی زندگی کے مقابلے میں کسی نبی کی زندگی نہیں، ہے بات یہ نہیں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا، علماء منع فرماتے ہیں، لیکن میں باتیں کر سکتا ہوں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک بات بتا دوں، آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ نہیں پتا؟ بولے حضرت آدم علیہ السلام آمد کے اعتبار سے نبی ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر کے آج کے دور میں کوئی اپنی زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے نہیں گزار سکتا ہے؟ میں بتاؤں، اگر حضرت آدم کی زندگی کو آپ فالو کرنا چاہیں تو اس لیے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں کی خدمت کیسے کی جائے گی، ہے بات یا نہیں؟ باپ کی خدمت کیسے کی جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ رب جو لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے، اس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو جس کے ماں باپ ہی نہ ہو تو خدمت کا طریقہ کیسے سیکھے؟ ہے بات یہ نہیں؟ وہیں آؤ، میرے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی کے شب و روز دیکھو، میرے نبی کی حیات تمہیں بتائی گی۔ ارے سنو، باپ کا تمہاری زندگی میں مقام یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں لیبل یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ہے رسول کی زندگی، یہ ہے رسول کی زندگی۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس رسول کی تعریف کروں۔ میں پھر بتاتا ہوں، میرے نبی کی زندگی کے مقابلے میں کسی نبی کی زندگی میں، ایک نبی اور ہیں، نام بتاؤں میں آپ کو؟ نام سنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ جنہیں کرسچن کہتا ہے کہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی تو وہ بھی امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے، رسول کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر کے آپ اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو نہیں گزار سکتے۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں گزار سکتے؟ میں کہوں گا اس لیے نہیں گزار سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وعیسیٰ ابن مریم، وہ حضرت مریم کی ابنیت لیے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مجرد، یعنی انہوں نے نکاح نہیں کیا،
ہے بات یہ نہیں؟ اب جس نے نکاح ہی نہیں کیا اس سے تم سماجی زندگی کیسے سیکھ پاؤ گے؟ اس سے تم ازدواجی زندگی کیسے سیکھ پاؤ گے؟ وہیں آؤ میرے نبی کے شب و روز دیکھو، میرے نبی کی حیات دیکھو کہ میرے نبی کے والدین بھی ہیں، میرے نبی نے متعدد ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کر کے اپنی کتاب زندگی کھول کر کے رکھ دیا، عائشہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، جویریہ کے ساتھ نکاح کر کے تمہیں یہ دستور دے دیا ہے کہ اے رشتہ ازدواجیت گزارنے والوں، جب تمہیں رشتہ ازدواجیت کے مطابق کسی قانون کی ضرورت پڑے تو کہیں اور مت دیکھو بلکہ میرے نکاح کے طریقے کو دیکھ لو۔ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ ہے رسول کی زندگی۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں، وقت کم ہے، انشاءاللہ تقریر کسی اور موقع پر ہوگی، آج تو صرف یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریلر ہے۔ ہاں تقریر آپ نے 5 دن خوب سنی، میں آخری بات بتا دوں، ہر نبی طاقتور ہے بات یہ نہیں؟ آخری بات، ہر نبی پاورفل ہے، لیکن وہ ذات جن کی طاقت کا بیان قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ بتاؤں میں آپ کو کون ذات ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہے بات یہ نہیں؟ ہوا پہ حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، درختوں پر حکومت، پہاڑوں پر حکومت، غرض جنات پر حکومت، کائنات پر حکومت، غرض یہ کہ ساری کائنات پر حکومت۔ اتنا پاور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ہے بات یہ نہیں؟ لیکن ان کی زندگی کو اپنا کر کے کوئی اپنی زندگی گزارنا چاہے تو نہیں گزار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان کو تو وہی فالو کر سکتا ہے نا جسے حکومت کرنی، جسے بادشاہت کرنی ہے، وہی تو فالو کر سکتا ہے۔ ایک غریب کیسے نقل کرے گا؟ ایک یتیم کیسے نقل کرے گا؟ ایک بھوکا کیسے نقل کرے گا؟ ایک پیاسا کیسے نقل کرے گا؟ ارے وہیں آؤ میرے نبی کے شب و روز دیکھو، میرے نبی نے غریبی کی زندگی گزار کر کے، میرے نبی نے یتیمی کی زندگی گزار کر کے بتا دیا ہے وہ یہ ہے۔ لوگوں نقل کرنے والوں سنو، یہ وہ نبی ہے کہ بھوکا نبی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو یہ پیٹ پر پتھر والا نبی، اس کو آئیڈیل بنانے والا دولت مند بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، فقیر اور مسکین بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، ارے بے قراروں کو قرار دینے والا بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے، اور غم اور مصیبتوں کا مارا بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ ارے میرے نبی کی زندگی تو اتنی کشادہ ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر جانور چرانے والا چرواہا یہ سوچے، اگر چرانے والا چرواہا یہ سوچے کیا مصطفیٰ میرے لیے آئیڈیل ہیں، تو میرے نبی نے بکریاں چرا کر بتا دیا میں تیرے لیے آئیڈیل ہوں۔ یہ ہے نبی کی زندگی، یہ ہے نبی کی حیات، میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانتے ہیں جب صحابہ نے سوال کیا تھا، آخری بات، اس کے بعد تقریر ختم، کیونکہ ہمیں سنت بھی پڑھنا ہے نا، ہاں، اور ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے گھنٹوں گزار سکتے ہیں، خدا کے گھر میں 10 منٹ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، یقیناً بیٹھیں گے، ہے بات یا نہیں؟ ہاں تو اگر 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو ماتھے پہ شکن نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، کسی صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، کس سے؟ ہم مسلمانوں کی ماں سے کیا تھا۔ اس مختصر سے وقت میں میں سیرت مصطفیٰ بیان کروں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سیرت مصطفیٰ کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا، ہے بات یہ نہیں؟ صحابہ نے سوال کیا تھا، اے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، آپ اخلاق مصطفیٰ بیان کیجئے، آپ رسول کی جیون شیلی بیان کیجئے، آپ رسول کی لائف اسٹائل بیان کیجئے۔ تو بتاؤ حضرت عائشہ کیا بیان کرتی؟ جنگ کا بیان کرتی یا عمل کا بیان کرتی؟ اعلان نبوت سے پہلے کا بیان کرتی یا اعلان نبوت کے بعد کا بیان کرتی؟ مکے کا بیان کرتی یا مدینے کا بیان کرتی؟ ہجرت سے پہلے کا بیان کرتی یا ہجرت کے بعد کا بیان کرتی؟ ارے بیان کرتی تو بیان کرتی ہی رہ جاتی، لیکن بیان نہ کر پاتی۔ لیکن قربت مصطفیٰ کا فیض دیکھو، رسول کی قربت کا فیض دیکھو، انہوں نے بھی چشمہ فصاحت و بلاغت پی لیا تھا، ایک جملے میں رسول کی جیون شیلی بیان کر دیا، ایک جملے میں رسول کی لائف اسٹائل بیان کر دیا، ایک جملے میں رسول کا کیریکٹر بیان کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ جانتے ہو، آپ نے پوچھا صحابہ تم مجھ سے رسول کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم مجھ سے رسول کی لائف اسٹائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم رسول کے کیریکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم رسول کی جیون شیلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، ارے تو سنو، کانا خلقہ القرآن،
رسول کا اخلاق بے عین ہی قرآن تھا، ہے بات یا نہیں ہے؟ رسول بولے تو قرآن، رسول چلے تو قرآن، رسول بھوکے رہیں تو قرآن، رسول بھوکوں کو کھلا دے تو قرآن۔ ارے رسول کو دیکھو تو قرآن یاد آتا ہے، اور قرآن کو دیکھو تو رسول یاد آتے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں رسول کے کیریکٹر کی، رسول کی جیون شیلی کے اوپر تقریر کروں اور اس کا حق ادا کر جاؤں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ ارے تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا، تیری توصیف کا ایک باب مکمل نہ ہوا۔ میں ایک بات بتا دوں، آئے ہیں اللہ رب العزت آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، آمین کہیں، ہے نا؟ لیکن اس محفل میں آئے ہو تو ایک میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارے پیچھے جو پاور ہے نا وہ سنت کا ہے، بات یا نہیں؟ مثال کے طور پر فوج ہے نا، فوجی بہت اس سے کہتا ہے گھمنڈ کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ فوجی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے پاور فوج کا ہوتا ہے، بات یا نہیں؟ سنی، ہمارے پیچھے پاور کس کا ہے؟ سنت کا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دو، وہ فوجی جو دعویٰ کرے میں فوجی ہوں، میں فوجی ہوں، میں فوجی ہوں، اور اگر فوج کہہ دے یہ میرا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہے بات یا نہیں؟ پھر اس کا پاور بچے گا؟ ہم کہیں سنی ہے، سنی ہے، سنی ہے، سنی ہے، لیکن اگر کونین کے والی کہتے یہ میرا نہیں تو پھر سوچو، مصطفیٰ کے غلاموں، بات میری نہیں ہے بلکہ کونین کے والی کا فرمان سنانے جا رہا ہوں۔ مکین گنبد خضرا فرماتے سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ کسی مقرر کی بات نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تب جائیں گے، ہاں یہ اس رسول کی بات ہے کہ ہمارا یقین ہے کونین کے والی جو کہہ دیں وہ ہو جائے، ہے بات یہ نہیں؟ اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا، اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اشارہ کیا تو درخت کھینچ کر کے بارگاہ میں آ گیا۔ ارے مصطفیٰ کریم جو کہہ دے وہ ہو جائے، ہے بات یا نہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ بولو الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا، یعنی جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی، ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں اور ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ عرض کرتے کونین کے والی، ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے صحابہ سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا فرماتے صحابہ سنو، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصی فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ ہمارے لیے میزان اور ترازو، اس کو ہاتھوں میں لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ صبح و شام کی قانونی زندگی میں آج ہماری بہو بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ میچ کی ایک اننگ کے آگے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑنے والے کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی ایک قسط مس نہیں ہو رہی اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوٹ رہے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ ہمارے قوم کے ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ ہم سے بڑے ہیں لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ ہے بات یعنی میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تک، میں ایک محفل میں جنت نہیں بانٹتا۔ ہاں آج کل کا ماحول دوسرا ہو گیا، لوگ ایک محفل میں اور جنت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی سستی جنت نہیں ہے، ارے وہ جنت
جس کے سردار نے اپنا پورا خاندان کٹوا لیا ہو. ہے بات ہی نہیں. وہ جنت جس کے سردار نے اپنا پورا خاندان کٹوا لیا ہو. وہ جنت آپ کو ایک جلسے سے نہیں ملے گی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا کیریکٹر سنوارنا پڑے گا، ہمیں اپنا کردار سنوارنا پڑے گا، ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ 1400 سال بعد غیر ہمیں دیکھ کر کے کہیں جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا آج کی اس محفل میں آئے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی کیریکٹر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، کونین کے والی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرے تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہیں آپ. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سنت